بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ إن كنتم إياه تعبدون وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا موضوع بھی بہت ہی اہم موضوع ہے. گزشتہ مضامین کی طرح اس کو بھی ہم غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ ایک تھرمامیٹر ہے، ایک ایکس رے مشین ہے. اس ایکس رے مشین کے سامنے آج کا جو موضوع ہے وہ حسن معاملات اور حسن معاشرت ہے. آدمی اپنی باڈی چیک اپ کراتا ہے تو مشین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. کوئی بیماری ہوتی ہے نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے ملتا ہے، پھر اس کا علاج ہو جاتا ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ رپورٹ کرانے سے گھبراتے ہیں، چیک اپ کرانے سے گھبراتے ہیں. بیماری آ جائے گی اس میں تو اچھی بات ہے، بیماری آ جائے گی تو اس کا علاج ہو جائے گا. تو قرآن اور احادیث مبارکہ یہ ایکس رے مشین ہے. اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنی معاشرت کو ہم قرآن اور حدیث کے سامنے پیش کریں گے. اگر ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، معاشرت قرآن اور احادیث کے مطابق ہے، اس کی روشنی میں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. آج تک کی جو کوتاہی ہوئی تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اپنے ان بندوں کو کہتے ہیں جو گنہگار ہیں، نیک لوگوں کو نہیں. وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو. ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ پیار کا لفظ ہے. اے میرے بندو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آئندہ کے لیے ہم اپنے کاروبار، اپنے دھندے، اپنے معاملات کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور عزم کریں، ارادہ کریں. اب یہ جو مجمع ہے ماشاءاللہ، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ کاروبار کرنے والے، کچھ ملازمت کرنے والے، کچھ کھیتی کرنے والے، مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والے. تو جو آدمی جس کاروبار میں، جس لائن میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنی بات لے لے اور وہ اپنی بات سنے. دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ایمان والو اپنی فکر کرو، ایمان والو اپنی فکر کرو. کمی کوتاہی دوسرے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی کمی دیکھوں، میں اپنی فکر کروں. میری نماز کا کیا حال ہے، میرے روزے کا کیا حال ہے، میری تلاوت کا کیا حال ہے، میرے ذکر کا کیا حال ہے، میرے کاروبار میں کیا کمی ہے، میری کھیتی باڑی کا پیشہ ہے اس میں کیا کمی ہے. تو علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنی غذا لے، اپنا کھانا کھائے، ہر آدمی اپنی فکر کرے. ہم معاملات کرتے ہیں، ہم روزی کماتے ہیں،
ایک بات تو یہ سن لیجئے، روزی، رزق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کا معنی عربی زبان میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہی مراد نہیں ہے۔ رزق سے مراد جتنی بھی دنیا کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب رزق ہے۔ یہ کرسی پر ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، کپڑے پہنے ہیں اللہ کا رزق ہے، ہمارا مکان ہے وہ اللہ کا رزق ہے، گاڑی ہے اللہ کا رزق ہے، کھانا پینا وہ تو اللہ کا رزق ہے ہی۔ تو یہ جو اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے اور ہم جو مال حاصل کرتے ہیں، جو روزی حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارا مال حلال پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال پاکیزہ طریقے سے ہم اس کو حاصل کریں۔ نفس مال حاصل کرنا، جمع کرنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو جاوے تو نماز ہو جانے کے بعد مسجد میں بیٹھے نہیں رہنا ہے کہ جمعہ کی نماز ہو گئی اب عصر تک بیٹھے رہو تسبیح پڑھتے رہو، نہیں، نماز ہو گئی، آدمی فارغ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آدمی اہل و عیال والا ہے، کاروبار والا ہے، تو اس کو مسجد کے کونے میں 24 گھنٹے بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ بازار میں جاوے، اپنے کاروبار میں جاوے، دکان میں جاوے، ملازمت میں جاوے اور اللہ کے رزق کو حاصل کرے، اللہ کی روزی کو حاصل کرے، مال کو حاصل کرے۔ مال کا حاصل کرنا، مال کا جمع کرنا، مال کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور مال کو اپنے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے پیچھے چھوڑنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ تم مال جمع کر کے جاؤ، مال اپنے اولاد کو دے کر جاؤ تاکہ وہ مستغنی رہے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ تو مال کا حاصل کرنا، مال کا جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے فضائل حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، حدیث شریف ہے کہ جو آدمی کام کرتے کرتے تھک گیا، بعض لوگوں کے کام آسان ہوتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بیچارے کھیتی باڑی والے گرمی کے زمانے میں روزے کے حالت میں صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، دوسرے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو حلال روزی آدمی کما رہا ہے اور اس میں تھک رہا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے، اس کو آدمی عبادت سمجھے۔ امسا مغفورا لہ، حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے احادیث کی روشنی میں کہ مغفرت اور بخشش کا لفظ جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو مغفرت کا تعلق، بخشش کا تعلق اصل تو آخرت سے ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، قبر کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، حشر کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، پل صراط کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ ہمارے لیے طے فرما دیں گے۔ تو اصل تو مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ بات بھی ہے کہ مغفرت کا اثر یہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بندے کے آسان کر دیں گے۔ تو اگر انسان کی بخشش ہو گئی اس لیے کہ یہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا تو اللہ کا محبوب بن گیا، جب وہ اللہ کا محبوب بن گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے کام آسانی سے نمٹا دیں گے۔ تو مغفرت کا تعلق ہم یہ نہ سمجھے کہ بخشش ہوئی صرف اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام ہوتے ہوتے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو مال کا کمانا یہ کوئی برا نہیں ہے،
ایک حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان طاقتور صحابی سامنے سے گزرے تو صحابہ کی ان کے اوپر نظر پڑی تو صحابہ آپس میں یہ تذکرہ کرنے لگے کہ کتنا نوجوان ہے، طاقتور ہے، کاش کہ اس کی جوانی اور اس کی طاقت اللہ کے راستے میں لگ جاتی، جہاد میں لگ جاتی۔ یہ صحابہ نے آپس میں تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جوان جو جا رہا ہے، اگر وہ جہاد میں نہیں، اگر وہ حلال مال کمانے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اہل و عیال ہے، بیوی بچے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مال کما کر، روزی کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں گا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اس کو فی سبیل اللہ جہاد کرنا، جہاد کا کیا ثواب ہے وہ الگ موضوع ہے، جماعت میں تبلیغ میں جانا اس کا کیا ثواب ہے وہ الگ ہے، ہر چیز الگ الگ ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، جہاد کا ثواب الگ ہے، جماعت میں جانے کا ثواب الگ ہے، وہ مستقل موضوع ہے۔ اب ایک علمی یہ بات ہے، خیر یہاں تو ہمیں وہاں نہیں جانا ہے اس طرف، تو فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں یہ بندہ جا رہا ہے، اللہ کے راستے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ بندہ اس لیے جا رہا ہے روزی کمانے کے لیے تاکہ میں روزی کماؤں تو کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس لیے میں مال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بھی آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر اس کے بوڑھے والدین ہے، کمزور والدین ہے اور وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے تاکہ کما کر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، ان کی دوا دارو علاج کے اندر خرچ کروں گا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں لیکن اگر یہ آدمی چاہے حلال مال کمانے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے مکاثرن مفاخرن کہ میرا مال بڑھے، بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ مال بڑھے، میں بھی مالدار کہلاؤں، تو مال بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے صرف مال حاصل کرنے اور جمع کرنے کے لیے جا رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پس یہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے، شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو مال کا کمانا، حلال مال کا کمانا، جمع کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے بعد الفریضۃ، لیکن فریضے کے بعد، یعنی شریعت کے جو فرائض ہمارے اوپر عائد ہے وہ مقدم ہونے چاہیے۔ جو بات میں بیان کرو اپنا اپنا جائزہ لیتے جاوے، اس میں اس کو مذاکرہ سمجھے، کوئی تقریر بیان نہیں، اپنا جائزہ لے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اکثر مشین میں لے کر آیا ہوں، قرآن اور احادیث کو لے کر آیا ہوں تو اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا یہ فرض ہے لیکن فرائض کے بعد، اللہ کے جو فرائض ہیں وہ مقدم ہونے چاہیے۔ نماز، اب ہم سوچے ہر ایک آدمی اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں کہ ہم کس کو مقدم کر رہے ہیں، فرض ہے لیکن فرض کے بعد نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کا وقت آ گیا، دکاندار گاہک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس فریضے کو مقدم رکھتے ہیں یا اس فریضے کو مقدم رکھتے ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ لے گئے، دکان والے، کاروبار والے، دھندے والے، ملازمت والے، کہ ہم نماز والے فریضے کو مقدم رکھتے ہیں یا پھر ہم کمانے اور مال کے فریضے کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہر آدمی سوچ لے گئے اپنے بارے میں۔ ظاہر بات ہے کہ بعض لوگ تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہ بھئی گاہک ہے تو جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، نماز کا وقت مؤخر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ طلب الحلال فریضۃ بعد نماز مقدم ہونی چاہیے، روزہ ہمارا مقدم ہونا چاہیے،
دین کا کام مقدم ہونا چاہیے، جب وہ آ گیا تو پھر یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہو جائے گا۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ کرام یہ بھی ایمان والے تھے اور کامل ایمان والے تھے ہمارے مقابلے میں، اور وہ بھی کاروبار والے تھے۔ ایسے نہیں کہ صحابہ کرام کا بس پورے دن ذکر کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ لوگوں نے سنا کہ دو قسم کے صحابہ کرام تھے۔ جو مہاجرین جو صحابہ تھے وہ تجار تھے، وہ تاجر تھے، وہ ویاپاری تھے، کاروبار کرنے والے تھے، اور مدینہ منورہ کے جو انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ کاشتکار تھے۔ تو سارے صحابہ کام میں لگتے تھے، لیکن یہ ان کا کاروبار، یہ دکان، ان کا کاروبار اور ان کی ملازمت اور ان کی کھیتی باڑی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانے سے ان کا کاروبار ان کو روکتا نہیں تھا۔ تو ہم بھی کاروبار کریں، شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے کہ کاروبار کرو اور مال کماؤ، اور زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے اور چھوٹنا نہیں چاہیے شریعت کا حکم۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو میرے بھائیوں جب اللہ کا حکم توڑ کر جو مقدم ہے اس کو توڑ کر ہم روزی کمائیں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی برکت نہیں ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارا خسارہ ہوگا۔ اس لیے مال کمانا ہے، لیکن فریضۃ بعد الفریضۃ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے اور چھوٹنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات کہ جو مال ہم کماوے وہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں حلال مال کمانے کے میں نے کہا رزق کا اطلاق سب کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں حلال کی ہونی چاہیے، کوئی مشتبہ طریقے سے، حرام طریقے سے آئی ہوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مال کا اطلاق چاہے بڑے کاروبار والے ہو چاہے چھوٹے کاروبار والے ہو، ہم چھوٹا معاملہ کریں، ہم آدھی چائے پیتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی چائے بیچ رہا ہے، 5 لیٹر دودھ وہ اس کا نکلتا ہے، تو یہ آدمی بھی کاروبار کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ باتیں سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم میں کا ہر ایک آدمی کسی نہ کسی شعبے کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اگر حلال مال ہم کھائیں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ان کی قبول ہو جاتی ہے، وہ جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ نیک لوگوں سے ہم دعا کراتے ہیں، اللہ والوں سے حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، وہ دعا کریں گے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ عرض کیا، درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں ساری قبول ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے بھائیوں جو نسخہ بتلایا وہ نسخہ ہم سب اپنا سکتے ہیں، اور ہم سب مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، ہم سب کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ایسا آسان نسخہ آپ نے بتلایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے تو آپ کو روزانہ 15 پارے کی تلاوت کرنی پڑے گی، روزانہ 200 رکعت آپ کو نفل پڑھنی پڑے گی، یہ آپ نے نسخہ نہیں بتلایا۔ بہت آسان نسخہ بتلایا، لیکن تھوڑا کڑوا بھی نسخہ ہے، آسان بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آسان ہے، بعض لوگوں کے لیے آسان ہے،
اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن جو پہلے میں نے بات کہی وہ بات دھیان میں رکھے، کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ معاف کر دیں گے۔ آئندہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ خانقاہ میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے، ظاہر کی بھی اصلاح کرنی ہے، کاروبار کی بھی، معاملات، معاشرت، سب کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حدیث شریف میں یہ جو معدہ ہے، اس معدے کو حوض سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو پیٹ ہے انسان کا، جو معدہ ہے وہ حوض ہے، وہ ایک ٹنکی ہے۔ اس ٹنکی کے اندر جیسا پانی جائے گا ایسا پانی باہر نکلے گا۔ ٹنکی کے اندر صاف ستھرا پانی ہے تو جتنے 50 نل اس میں لگے ہوئے ہیں، جس نل کو بھی کھولو گے تو صاف ستھرا پانی اس میں سے آئے گا۔ اور اگر گدلا پانی ہے، اس میں گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے اس میں، تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی نل کھولیں گے تو اس سے ناپاک پانی نکلے گا۔ جب ناپاک پانی ہے تو پھر حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کا کھانا، اس کا کپڑا اگر ناپاک ہے، حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سارے دعا کی قبولیت کے اسباب انسان کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ سفر میں ہے، لمبے سفر میں ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے میلے ہیں، اور یا اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، پیٹ میں جو جا رہا ہے اس کو پاکیزہ بنا لو، تو اس سے نکلنے والی ساری چیزیں پاکیزہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی 40 دن تک اس کا اہتمام کرتا ہے، اور 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 40 دن تک اگر کوئی عمل مسلسل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد چھوڑ دینے کا ہے۔ 40 دن تک اگر آدمی حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے، حلال کھانے کا، تو اللہ پاک اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر اللہ پاک اپنا نور اتارتے ہیں، اور اس کی زبان کے اوپر حکمت کی باتیں جاری کرتے ہیں۔ جب میرے بھائیو دل کے اندر اللہ کا نور، اور دل جب پاک صاف ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ٹنکی کے اندر صاف پانی ہے، تو یہ جب صاف پانی ہے تو آنکھوں سے جو پانی نکلے گا وہ صاف نکلے گا۔ آدمی پاکیزہ چیزیں دیکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، کہ وہ پانی کانوں سے نکلے گا تو صاف نکلے گا، اچھی باتیں، وہ کوئی غیبت نہیں سنے گا، برائی نہیں سنے گا، کچھ نہیں سنے گا۔ اس کی زبان سے جو پانی نکلے گا، باتیں نکلے گی، وہ صاف ستھری نکلے گی، دین کی باتیں اس کے نکلے گی۔ اس کے ہاتھ سے دل و دماغ کے اندر پانی جائے گا، اس کا دل و دماغ اچھا سوچے گا، خیر خواہی سوچے گا، ہمدردی سوچے گا، مسلمانوں کی اچھی باتیں سوچے گا، ہاتھ پیر ساری چیزوں سے۔ تو یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر حرام روزی انسان کے پیٹ میں گئی تو اسی حدیث شریف کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ اگر حرام کا چلا گیا تو 40 دن تک اللہ پاک اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور دوسری حدیث شریف میں کہ کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ کے اندر چلا گیا، اس سے آگے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کا جسم اور اس کا گوشت حرام مال سے پرورش پائے گا، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، پس ایسا جسم، ایسا گوشت جہنم میں جانے کی زیادہ لائق ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو مرنا ہے، دنیا میں ہمیں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اچانک موت آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو ہم ان باتوں کا اہتمام کریں کہ حلال روزی ہم کماویں،
اور حرام روزی سے ہم بہت نفرت کریں، حرام روزی سے ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، جس لائن میں ہم ہیں کہ اس کے اندر کوئی ناجائز شکل تو نہیں ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر کاروبار کرنے والے، ویاپاری دھندا کرنے والے، ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر ویاپاری اور دھندا کرنے والا سچا ہے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا، حالانکہ کاروبار کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن مع النبیین، اس کا جو حشر ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ پاک اس کا حشر فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! حالانکہ تجارت وہ کر رہا ہے، لیکن دو صفتیں بیان کی گئی کہ سچ ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے کاروبار کے اندر، ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، جو چیز جیسی ہے اس کو صاف طور پر بیان کر دینا چاہیے، اور امانت داری، کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے کاروبار کے اندر، جو عیب ہے تو عیب کو بیان کر دینا چاہیے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی دھوکہ دے گا تو اس کی وعید بیان کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا۔ ایک دھوکہ، آپ کو ایک بازار میں آپ تشریف لے گئے تو ایک گیہوں، ایک اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نگرانی بھی فرماتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، تو جو ڈھیر گلے کا پڑا ہوا تھا تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، تو اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گلہ جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا اور اوپر سے سوکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صاحب سے فرمایا کہ بھئی یہ کیا، اندر تو بھیگا ہے اور اوپر سے تو سوکھا دکھ رہا ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ تو وہ صحابہ تھے، سچے لوگ تھے، تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کوئی دھوکے کا معاملہ نہیں کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر گلہ رکھا، یہ بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر جو ڈھیر ہوتے ہیں گلے کے اناج کے، تو میں نے گلہ رکھا یہاں پر، اور پھر بارش ہوئی تو پورا یہ ڈھیر، پورا ڈگلا بک گیا، اور پھر اس کے بعد دھوپ نکلی تو دھوپ کے نکلنے کی وجہ سے اوپر سوکھ گیا، تو نیچے گیلا ہے اور بھیگا ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دے گا فلیس منا، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کتنی سخت بات ہے، لہذا دھوکہ دہی یہ اسلام میں نہیں ہے، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے کاروبار میں، جو عیب ہو عیب کو صاف ظاہر کر دے ہوئے، کوئی آدمی لینے کے لیے آیا، آج یہ ہے کہ عیب کو چھپا کر گاہک کو دے دینا، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ بھائی چلا دی، وہ چیز عیب والی تھی، نوٹ پھٹی ہوئی تھی تو بنڈل کے اندر چلا دی، سامان تھا ایسا تو چلا دیا، اس طریقے پر۔ لیکن میرے بھائیو، حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی عیب کو ظاہر کیے بغیر اگر اپنی چیز وہ چلا دے گا اور گاہک کو دے دے گا تو وہ آدمی برابر اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اللہ کے غصے میں رہتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پر برابر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ تو آخرت کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن آدمی نے یہ جو کاروبار چلا دیا عیب چھپا کر، اپنا مال بیچ دیا گاہک کو، کیوں بیچا؟ مال حاصل کرنے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے یہ اس نے حاصل کیا۔ تو جب یہ آدمی اللہ کے غصے میں ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تو آدمی نے جو کاروبار کیا، جو ویاپار کیا، تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ وہاں سے لے لو۔
تو مسلمان کے لیے دھوکہ دینا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں. کوئی دھوکہ دہی کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے کاروبار کے اندر. عیب بالکل صاف ظاہر کر دے بے، صاف ظاہر کر کے ہم چیز کو بیچے. خیر مضمون بہت لمبا ہے، کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ماننے والے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے ویاپاری تھے، اور آپ کا کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا ایک پارٹنر تھا لوگ، اور لیکن حضرت خود ویاپار کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. حضرت کے پاس دین کا اور فقہ کا اتنا سارا کام تھا کہ حضرت کا ایک دن لوگوں کے 1000 دنوں سے بہتر تھا، قیمتی تھا ایک دن. تو حضرت نے یہ مال لوگوں کے دے رکھے تھے یہ مزاربت کے طور پر کہ بھئی تم لوگ میں نفع کے اندر شرکت ہو جائے گی، جو کاروبار مشترکہ ہوتا ہے اس طریقے پر. تو ایک جو مزارب تھے، جو پارٹنر تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پارٹنر تھے. ایک مرتبہ کپڑے کا تھان آیا، بہت سارے کپڑے تھان آئے. تو اب اس میں ایک جو تھان تھا، ایک جو بڑا تاکا تھا، تو اس کے اندر عیب تھا. اندر کپڑے کے اندر عیب ہوتا ہے، وہ تو پتہ نہیں چلتا ہے گاہک کو، اگر اسی طرح وہ خرید لے گا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اب امام صاحب اور امام صاحب کا جو پارٹنر ہوگا وہ بھی اللہ کا ولی اور اتنا بڑا آدمی ہوگا. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کیا رکھا تھا کہ بھئی جو بھی مال ہو بالکل صاف عیب کو ظاہر کر کے، کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی امام صاحب کا پارٹنر تھا کہ ٹھیک ہے حضرت، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو پارٹنر تھے امام صاحب کے، ان کے ذہن میں سے بات نکل گئی. جب سامنے ویاپاری آیا تو ذہن میں سے بات نکل گئی، اور جو دوسرا مال تھا اس کے ساتھ یہ جس میں عیب تھا، جس تاکے کے اندر، جس تھان کے اندر، تو وہ سارا کپڑا ایک ساتھ انہوں نے بیچ دیا. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا کاروبار کا، اور وہ تھان آیا تھا وہ کیا ہوا، کہ حضرت وہ تو میں نے بیچ دیا. کہا کہ اس میں وہ تھان تھا عیب والا، اس کا کیا ہوا، اس کو بتایا تھا. تو وہ پارٹنر کہنے لگے کہ وہ تو میں بھول گیا، نہیں بتایا میں نے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری قیمت تم نے فاسد کر دی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے ویاپاری تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو امام صاحب کے حصے میں جتنی رقم آئی امام صاحب نے ساری صدقہ کر دی اور پارٹنر کو الگ کر دیا کہ بھئی ایسا پارٹنر ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، حالانکہ بھول سے ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ماننے والے ہیں، ہم حنفی ہیں. ہم نے عشاء کی نماز پڑھی امام صاحب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تراویح پڑھی امام صاحب کے طریقے کے مطابق ہم نے تراویح پڑھی، تو ہم ان کو ماننے والے ہیں. تو ہمارا معاملہ بھی بالکل صاف کلیئر ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو کاروبار ہے، آدمی کا پارٹنر کاروبار ہے، تو بھی اس میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آدمی کا پرائیویٹ اگر کاروبار ہے تو بھی معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. بعض کاروبار پارٹنرشپ کے ہوتے ہیں، جیسے ہوٹلوں کے کاروبار ہے، دوسرے کاروبار ہے جو مشترکہ ہوتے ہیں، چند لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں. جیسے ہوٹل بنایا گیا تو اس میں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما، کہ میں دو پارٹنر ہے تو میں تیسرا پارٹنر بن جاتا ہوں جب تک کوئی پارٹنر خیانت نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر کاروبار کرنا یہ برکت کی چیز ہے، لیکن کب؟ جب تک سارے پارٹنر چلانے والے سب ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جب وہ کاروبار کرے تو یہ برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اس کاروبار کے اندر، اس لیے کہ
یہ جو پارٹنر، اب اس میں 25 آدمی شریک ہے، اب 25 آدمی شریک ہے، اب کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے؟ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بیوہ ہے، اس نے پیسے جمع کر کے دیے ہیں، کوئی مسکین آدمی ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، پیچھے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے بھاگ رکھا ہے، اس نے حصہ رکھا ہے، کوئی معذور آدمی ہے، تو کس کی وجہ سے اس روزی مل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ کب؟ جب تک خیانت نہ ہو۔ لیکن جب خیانت شروع ہو جاتی ہے تو پھر میرے بھائیوں یہ برکت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشترکہ کاروبار ہے تو اس کی ہر چیز مشترک ہے، اس کی ہر چیز مشترک ہے۔ کتنی چیز مشترک ہے؟ آدمی اپنے اعتبار سے جتنا جواز ہو اتنا آدمی کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اپنے اعتبار سے ہر آدمی سوچے کہ ذرا بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جو پارسل آتے ہیں اور پارسل کے جو گتے ہوتے ہیں، جو کھوکھے ہوتے ہیں، یہ بھی مشترک ہے۔ یہ بھی جو اس کے اندر چاکلیٹیں آتی ہیں اور اس کے جو ڈبے آتے ہیں خالی ڈبے، یہ بھی مشترک ہے، یہ بھی تمام پارٹنروں کا حق ہے۔ اب آگے کا آدمی اندازہ کر لے گے، آگے کا اندازہ کر لے گے، لہذا اس میں سے اپنے لیے خاص کرنا، یہ خود آدمی کھائے گا حرام، اپنے اولاد کو حرام کھلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی میں نے کہا کہ جب پانی ہی ناپاک ہو گیا تو جو پانی جہاں سے نکلے گا تو سارے نلوں میں سے جو نل کھلو تو وہ ناپاک پانی ہی نکلے گا۔ اس لیے اگر مشترکہ کاروبار ہے تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ہم احتیاط کے ساتھ چلے اس کے اندر، مشترکہ کاروبار کے اندر کوئی حرام مال ہمارے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا۔ پارٹنر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوٹل ہے، کاروبار ہے، بعض چیزیں ناجائز طریقے سے ہوٹل چلانے والے، کاروبار چلانے والے کرتے ہیں، لائٹ کی چوری کر لی، اسی طرح تیل کے ڈبے وہ آتے ہیں ان کے پاس سے لے لیے، یہ لے لیے۔ اب اس میں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جو نفع حاصل ہوگا تو یہ نفع کے اندر سب شریک ہوں گے، نفع تو ان کو سب پارٹنروں کو دینا پڑے گا، اور یہ جو چوری کی ہے، جو گناہ کیا ہے، وہ تو پارٹنروں کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے گنہگار تو یہ کاروبار چلانے والے ہوں گے، تو گناہ اپنے سر اور نفع سب کھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو کم عقلی کی بات ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، لہذا کوئی ناجائز شکل آدمی کو نہیں اختیار کرنی چاہیے، ہر چیز بالکل صاف ہونی چاہیے، اور آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ مال آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، نہیں۔ اگر حرام طریقے سے مال آئے گا تو اس طریقے پر آدمی کے پاس سے چلا بھی جائے گا، اور آدمی کو احساس نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے مال جاتا ہے، اور ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ ایک کتاب ہے پاکیزہ کمائی کی برکات، دارالعلوم کے ہی ایک استاد نے لکھی ہے، پاکیزہ کمائی کی برکات، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں 2 واقعے بیان کیے ہیں اس کتاب کے اندر۔ ایک آدمی دودھ کا کاروبار کرتا تھا، دودھ بیچتا تھا، دودھ کا کاروبار تھا، اس کی ڈیری تھی، تو وہ آدمی پانی ملاتا تھا دودھ کے اندر، اور اس کا بیٹا تھا تو بیٹا بھی دیکھتا تھا کہ ابا پانی ملاتے ہیں دودھ کے اندر۔ ایک مرتبہ بیٹا اور باپ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ جو پیسے تھے وہ پیسے بھی ان کے ساتھ میں تھے، پیسے لے کر وہ کشتی میں سوار ہوئے، وہ پانی کی کشتی۔ اب جب کنارے پر پہنچے تو ایک بندر بھی کود کر کشتی کے اوپر چلا گیا، وہ تو کشتی میں 2 منزلہ 3 منزلہ بھی ہوتی ہے، اوپر چڑھا۔ اب یہ جو چچا تھے ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی پیسوں کی، پہلے درہم دنانیر یہ سکے چلتے تھے، ہمارے ملک میں بھی چاندی کے سکے چلتے تھے، تو بندر نے وہ تھیلی لے لی، اس چچا کے پاس سے چھین لی، اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گیا وہ۔ اب یہ چچا کی تو جان جانے لگی کہ اب یہ کیا ہوگا، لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا، بندر منصف تھا، تو وہ تھیلی اس نے کھولی، اور تھیلی کھول کر 1 روپیہ کشتی میں اس نے ڈالا، اور 1 روپیہ دریا میں ڈالا، 1 روپیہ کشتی میں، 1 روپیہ دریا میں۔
کشتی میں. تو وہ جو وہ ڈال رہا ہے تو چچا کی تو بی پی بڑھ رہی ہے. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھ یہ کیا کر رہا ہے بندر. تو اس بیٹے نے باپ کو جواب دیا کہ ابا کوئی بات نہیں، آپ جو پانی ملاتے تھے تو جو دودھ کا پیسہ تھا وہ یہ ہے، اور جو پانی کا پیسہ تھا وہ پیسہ پانی میں گیا. تو پانی کا پیسہ پانی میں گیا. ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا کہ ایک عورت تھی، اس کی گائے تھی، بھینس تھی، تو وہ بھی گھر دودھ بیچتے تھے تو پانی ملا کر بیچتے تھے، تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے تھے. ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہوئی اور سیلاب آیا. تو سیلاب آیا تو وہ جو گائے جو بھینس تھی تو اسی کو بہا کر لے گئے. تو ماں رونے لگی، اس کی بھی ایک بیٹی تھی، ماں رونے لگی کہ ہماری تو فیکٹری بھی چلی گئی، بھینس بھی پوری چلی گئی. تو ماں رونے لگی. تو بیٹی نے کہا کہ ماں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے تھے وہ سب جمع ہوا اور اس نے سیلاب کی شکل اختیار کی، اور وہ سیلاب کی شکل میں آیا اور پوری بھینس کو بہا کر لے گیا. تو میرے بھائیوں، یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ حرام کا تھوڑا تھوڑا آدمی یہ حرام کا، یہ حرام کا، یہ حرام کا، بعض مرتبہ حرام کا جمع کرتے کرتے پھر ایسی آفت آتی ہے کہ پوری فیکٹری ہی چلی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اللہ کی ذات قادر مطلق ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم کو چلنے کی ضرورت ہے. کوئی ناجائز شکل نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرام مال ہمارے مال کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے. تو مشترکہ کاروبار ہے تو اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ملازمت والے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ملازمت کرنے والے ہیں، نوکری کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ملازمت والے ہیں، جہاں بھی ان کی نوکری ہے تو جو ہماری ڈیوٹی ہے تو اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم جو تنخواہ لیتے ہیں، چاہے سیٹھ دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، متولی دیکھ رہے ہو، محتمم صاحب دیکھ رہے ہو، ناظم صاحب دیکھ رہے ہو، دکاندار دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے عہد کیا ہے کہ اتنے گھنٹے ہم کام کریں گے اور یہ کام کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ فرض منصبی ہے. اگر اس کے اندر کمی ہوگی تو ہمارے لیے وہ پوری تنخواہ لینا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح جو سیٹھ ہے تو یہ جو نوکر ہے تو اس کی جتنی گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ اتنی ڈیوٹی اس سے کروا سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر کروا رہا ہے اور نوکر خوش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا دل خوش نہیں ہے تو زائد جو اس سے ڈیوٹی کروا رہا ہے اس کی تنخواہ الگ سے دینا ضروری ہوگا. ورنہ دونوں طرف سے اگر کمی ہوئی تو قرآن کریم کے اندر وعید بیان کی گئی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے، ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے. تو کمی کرنے کا مطلب صرف ناپ تول کے اندر ہی کمی نہیں، آدمی جس مشغلے کے اندر ہو، آدمی کی جو ذمہ داری ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. آدمی کا مزاج بیان کیا گیا آگے قرآن کریم میں کہ الذین اکتالوا الی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون، کہ جب دوسروں کے پاس سے لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا، جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو اس میں تو 100 روپے بھی کم نہیں، 100 روپے کم ہے، آدمی پوری تنخواہ لیتا ہے. اسی طرح جب سیٹھ ہے تو سیٹھ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا نوکر تو چلائے گا نہیں، تو وہ وقت پر آ گیا تو آدھا گھنٹہ اس کے پاس سے مزدوری اب کیوں کروا رہے ہیں، نوکری کیوں کروا رہے ہیں، ڈیوٹی کیوں بھروا رہے ہیں. جب لینے کا وقت ہے تو پورا پورا، اور جب دینے کا وقت ہے تو اس کی تنخواہ ہم نہیں دے رہے ہیں. تو جو لوگ ملازمت کرنے والے ہیں، نوکری کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں. اسی طرح کچھ کھیتی کرنے والے ہیں تو کھیتی کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی مفتی صاحب موجود ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی حرام مال، وراثت، بہنوں کی وراثت، رشتہ داروں کی وراثت ادا نہ کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، کسی کی زمین کو دبا دینا،
حدیث شریف میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک بارش تک کسی کے آدمی نے زمین غصب کی، تو کل قیامت کے دن یہ جو جتنی زمین اس نے 2 فٹ غصب کی، تو 2 فٹ زمین نیچے تک کی پوری زمین کل قیامت کے دن سارے خلائق کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے اس کی گردن میں لٹکا دی جائے گی، اس کی گردن کا ہاتھ اس کو بنا دیا جائے گا۔ اگر کسی بھی چیز کے اندر خیانت کی ہوگی تو وہ اس کے گردن کے اوپر ہوگی، جو چیز اس نے خیانت کی ہے، تو یہ زمین کو اس کی گردن کا ہار بنا دیا جائے گا قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے۔ یہ تو رسوائی ہوگی، پھر جہنم کی جو سزا ہوگی وہ تو الگ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی سوچے کہ زمین، اب راستے ہم تنگ کر دیتے ہیں، ہمارا حصہ گیٹ تک پورا ہو گیا، اب 2 فٹ آگے بڑھاتے ہیں، کوٹلا بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، زمین کو ناحق طور پر غصب کرنا ہوا، اور سراسر زمین کو غصب کر دینا۔ زمین اپنا ہے، کھیت ہے اور پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا اس مرتبہ 1 فٹ آگے بڑھے، اسی ایک جھیڈا کم ہو گیا۔ پہلے جو جھیڈے تھے، 2 کھیتوں کے بیچ میں جو جگہ ہے، تو ہمارے بھی کھیت ہے، بڑے بڑے جھیڈے تھے کہ اس کے بیچ میں درخت اور جھاڑ ہوتے تھے، معلوم ہوگا کھیتی کرنے والوں کو۔ لیکن اب یہ ہے کہ جھیڈے تو ختم ہو گئے، درخت تو کہاں چلے گئے، اب وہ باؤنڈری بیچ میں باؤنڈری ہو گئی لوہے کی، اتنی جگہ رہ گئی، باقی سب جگہ کہاں چلی گئی، زمین کے اندر اتر گئی، کہاں چلی گئی زمین۔ تو میرے بھائیوں، تو ایک بارش کا اگر، تو بڑی سخت وعید ہے میرے بھائیوں، زمین یہاں پڑی رہ جائے گی، زمین یہاں پڑی رہ جائے گی۔ زمین کے اوپر صرف دعویٰ کرنے والے بدلتے ہیں، اور زمین سے سب سے زیادہ لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ یہ آدمی، یہ زمین جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے زمین ہے، دعویٰ کرنے والے بدلتے رہے، ہماری زمین ہے، پر دادا نے دعویٰ کیا تھا ہماری زمین ہے، پر دادا چلے گئے، پھر دادا کہنے لگے ہماری زمین ہے، وہ چلے گئے، باوا کہنے لگے ہماری زمین ہے، وہ چلے گئے۔ تو زمین کے اوپر صرف دعویٰ کرنے والے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے بچے دعویٰ کریں گے، تو قبر میں تو کوئی زمین۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں زمین کے معاملے میں ایک خاص بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے۔ کھیت کے اندر بعد راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ سارے زمین ہے، 10 کھیت ہے، اب 10 کھیتوں کے اندر یہ پورا ایک نمبر ہوتا ہے، اور اس میں جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے، کھیت میں جانے کا۔ اب یہ راستہ پہلے جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے تو وہ رضامندی سے کوئی راستہ بنا لیتے تھے، وہ سرکاری کاغذات وہ اپنی جگہ پر، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن رضامندی سے کہ سب چچیرے بھائی ہے تو بھئی یہاں سے راستہ نکالو، تو وہ راستہ بنا لیتے تھے۔ اب یہ کاغذات کا زمانہ آ گیا، کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، اب یہ تو اگر رضامندی سے اب یہ آدمی اپنا کھیت بیچ رہا ہے، اب یہ جو راستہ ہے تو یہ کاغذات کے اندر اس کھیت کا یہ حصہ اور جز بن رہا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو راستہ ہے جانے کا 10 کھیتوں کے اندر، یہ تو بڑے بوڑھوں نے رضامندی سے کھیتوں میں جانے کے لیے بنایا تھا، لیکن یہاں جو کھیت پڑ رہے ہیں وہ تو مالکی ہے، اس آدمی میرا کھیت ہے، ان کا کھیت ہے، ان کا کھیت ہے، تو راستہ تو میرے کھیت میں سے کاٹ کر وہ بنایا گیا ہے اس میں، لیکن یہ رضامندی سے پہلے قیمت بھی دی جا چکی ہو یا نہ دی جا چکی ہو، خیر خواہی کا زمانہ تھا۔ اب کاغذات کا زمانہ آ گیا، اب ایک آدمی نے اپنا کھیت بیچا تو سارے کاغذات 7 بار کے اتارے، یہ سب نکلوایا جاتا ہے، تو یہ راستہ جو ہے وہ اس کھیت میں سے بولتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کا حصہ ہے، یہ تو اس کا حصہ ہو گیا۔ لیکن بڑے بوڑھوں نے اس کا معاملہ کر دیا ہے، چاہے کاغذات کے اوپر نہیں ہے تو اس کا لینا اس کھیت والے کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ تو سب کا حصہ ہے، مشترکہ حصہ ہے وہ، تو اس کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو قانون ہے حکومت کا کہ کھیت مشترک ہے، اب کھیت مشترک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا،
تو سارے بھائیوں کے نام پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری زمین بڑے بھائی کے نام پر آ جاتی ہے، تو بڑے بھائی کا نام سب زمینوں کے اندر چل رہا ہے، حالانکہ وہ سارے بھائیوں کی بہنوں کی مشترکہ زمین۔ تو ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ بڑے بھائی نے یا چچا کے نام پر وہ زمین ہے اور اس نے کھیت بیچ بھی دیا، پیسے بھی کھا گیا، اور رشتہ داروں کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ورثاء کو۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے، دوسری تو یہ حرام ہے، ظاہر بات ہے کہ کیسے ہی جائز ہوگا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے دوسری کہ اب یہ کھیت سارے تقسیم کر دیے، باپ کا انتقال ہو گیا، سب نے اپنے اپنے کھیت تقسیم کر دیے، لیکن نام جو بول رہا ہے وہ بڑے بھائی کا نام بول رہا ہے ساری زمینوں میں۔ اب یہ تیسرے نمبر کا جو بھائی ہے وہ اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بڑے بھائی کے نام پر بول رہی ہے، تو بیچنے کے لیے اس کو کورٹ میں لے جانا پڑے گا، اس کی سائن سکہ چاہیے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی واقعات بالکل میرے بھی سامنے ہے، آپ لوگوں کے بھی سامنے ہوں گے، کہ سائن کروں گا لیکن 50,000 روپے لوں گا، سائن کروں گا لیکن لاکھ روپے لوں گا۔ تو بھائی یہ تو اس کا حق ہے ان بھائیوں کا، تیرا فرض بنتا تھا کہ تو آ کر مدد کرے، ٹیکا کرے، اس کی بجائے 50,000 روپے تو کس کے مانگ رہا ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں سراسر حرام ہے، قطعاً حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ایسی جتنی بھی شکلیں ہو، مفتی صاحب سے آپ پوچھیں، علماء کرام سے آپ پوچھیں، اور کوئی جائز شکل ہماری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ناجائز اور حرام شکل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری میں نے کہا کہ جب پیٹ ہی خراب ہو جائے گا تو سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ ایسا مال اولاد کھائے گی تو اولاد کیسے ہماری فرما بردار بنے گی؟ اور جہنم کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ تو میرے بھائیوں باقی کا باقی ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ جو مال دیا ہے، مال جو ہمیں کمانا ہے وہ حلال طریقے سے مال ہمیں کمانا ہے، حلال طریقے سے۔ اب یہ جو مال ہم نے کمایا تو یہ مال یہ ہمارا نہیں ہے، صرف ہمارا مال نہیں ہے، اس مال کے اندر لوگوں کی بھی حقوق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے حقوق ہے۔ اس مال کے ذریعے سے ہم صلہ رحمی کریں، اس مال کے ذریعے سے ہم غریبوں کا، بیواؤں کا حق ادا کریں، ہم یتیموں کا ہم حق ادا کریں، جو بیمار ہے ان کی بیمار پرسی کرے۔ ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو مسلمان کو اس طرح بن کر رہنا چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اس کی ذات سے ساری مخلوق کو راحت پہنچنی چاہیے۔ آدمی کو اس طریقے پر رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے کام آوے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مدد کرو، اگر تم لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ میرے بھائیوں، تو آدمی کو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ دوسرے آدمی کا کام کرے، دوسرے آدمی کے کام آوے، کسی بھی طریقے سے اس کا تعاون کرے، مالی جانی کوئی چیز آئے کہ آڑ اور رکاوٹ بنے۔ کسی آدمی کا کام ہو رہا ہے، کسی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، تو آدمی رکاوٹ بنے۔ کوئی آدمی کوئی سودا کر رہا ہے، کوئی دکان کا، زمین کا، تو آدمی رکاوٹ بنے۔ کسی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ دو آدمیوں کا سودا چل رہا ہے، کسی کا میاں بیوی کا رشتہ چل رہا ہے، تو جب تک ان کا ہاں یا نا فائنل نہ ہو جاوے، وہاں تک دوسرے آدمی کو پیغام دینے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے آدمی کو سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سودا کر لیا اور اس نے بونا بھی دے دیا کہ لو بھئی یہ 50,000 روپے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلانے آدمی نے فلانی زمین کا سودا کیا، فلانے ہوٹل کا سودا کیا۔ اب راتوں رات 5 پارٹیاں اور پہنچ جاتی ہے کہ بھئی سنا ہے تم نے سودا کیا ہے کتنے میں، کہ 50 میں، تو ہم تم کو 70 دیتے ہیں۔
تو پھر وہ صبح میں فون کرتا ہے کہ بھائی کل اپنے بات تو ہوئی تھی لیکن وہ ہمارا چھوٹا بھائی وہ نہ کہتا ہے، تو یوں بہانہ کر کے وہ کینسل کر دیتا ہے اور دوسرا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک مسلمان کا حق اس نے دبایا ہے، جب ایک مسلمان کا حق دبا کر اس کی روزی کو اس کے ہاتھ میں سے اس نے چھین لیا، تو جب دوسرے کا چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا تو اس میں کیسے برکت ہوگی؟ لیکن اس میں مسلمان سمجھتے نہیں ہے۔ پھر اس کا کاروبار جو دوسرے کے پاس سے چھینا ہوا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا کہ وہ 5، 6، 7 مہینے چلتا ہے اور جو اس نے پیسے اس میں روکے ہیں وہ سب وہاں رکھ کر آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں برکت ہی نہیں ہے، دوسرے کا حق وہ کھا گیا ہے، دوسرے کا دل دکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آج صلہ رحمی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی کرے۔ حدیث شریف میں اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آدمی دو باتیں چاہتا ہے، ایک تو اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے۔ ہر آدمی مال چاہتا ہے، ہر آدمی جینا چاہتا ہے۔ تو حدیث شریف میں بیان کیا گیا صلہ رحمی کرے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہماری رشتہ داری صرف میں اور میرے بیوی بچے، اتنی رشتہ داری ہماری کٹ کے اتنی رہ گئی ہے، ساری رشتہ داریاں سب ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے، ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار ہم کریں اور ان کا ہم خیال کریں۔ اسی طرح سارے حقوق پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محلے میں جتنے مکان ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، سب کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو، انتقال ہو جاوے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ تمہارے پاس قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر تم سے مدد کا سوال کرے اس کی مدد کرو، تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو، اس کو اس کے گھر میں اس کے بچوں کو دو۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے اور اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ پڑوسی کو میراث کے اندر بھی شریک کر دیں گے۔ اتنے حقوق ہیں میرے بھائیوں، آج ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے۔ اور حدیث شریف میں اگر پڑوسی خوش ہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی نے حلال کھایا، من اکل طیبا، حلال روزی کھائی، سنت پر عمل کیا اور اس کے پڑوسی اس سے مطمئن ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، تو دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے بلکہ راحت پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں غریب ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم نے بنگلہ بنا دیا، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں اور ہمارا بھائی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ہماری بہن کرائے کے مکان میں رہتی ہے، تو میرے بھائیوں دکھ کی بات ہے، ہمارا مال کیا کام آئے گا؟ پورے محلے کے اندر ایک غریب آدمی ہے، بیچارہ وہ پوری زندگی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو پورا محلہ، پورا گاؤں مل کر 5 لاکھ 10 لاکھ کا ٹیکہ کر کے جب 50 لاکھ کے ہم مکانات بنا رہے ہیں اور لاکھوں روپے ہم شادی بیاہ کے اندر اسراف میں یا تبذیر کے اندر لوگ خرچ کر رہے ہیں، تو ایسے غریب کا جھوپڑا اگر 5 7 8 لاکھ روپیوں کے اندر ہم نے بنا لیا، پورے گاؤں مل کر بنا لیا، 1-2 آدمیوں نے بنا لیے، تو میرے بھائیوں کتنی دعائیں ملے گی۔ اس لیے مال اللہ پاک نے دیا ہے تو یہ جائز مصارف میں خرچہ کرنے کے لیے ہے، اسراف اور فضول خرچی میں خرچہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔
تو مال حلال طریقے سے کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے اور جائز مصارف کے اندر اس کو خرچ کرنا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، مال جائز طریقے سے کمانا ہے، حلال کمانا ہے اور جائز مصارف میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو موضوع ہے، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، اس موضوع پر کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک پہلا عشرہ رحمت کا تھا، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا۔ یا اللہ پاک اب کچھ رمضان کی کچھ روزے باقی ہے، کچھ دن